بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. رواه أبو داود. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں جنت کے پھلوں اور باغات سے کھلائیں گے۔ دوستو، کسی بھوکے آدمی کو کھانا کھلانا، یعنی جس کے پاس کھانا نہ ہو یا کھانا کھانے کی گنجائش نہ ہو، اس کو کھانا کھلانا بہت بڑا اجر اور ثواب رکھتا ہے۔ اور مسلمان جو بھوکا ہو اس کو کھانا کھلانا، یہ تو بہت بڑا اجر ہے۔ تو ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے ارد گرد ہمارے اہل محلہ میں بے حسی کی حالت ہے ہم مسلمانوں کی، خدا نخواستہ، کہ اب پڑوسیوں کے متعلق معلومات ہی نہیں ہے۔ یعنی بہت سے لوگ یہ فخر سے بتاتے ہیں کہ جی ہمیں 5 سال ہو گئے یہاں رہتے ہوئے، ہمیں تو یہ نہیں پتہ کہ ہمارے پڑوس میں رہتا کون ہے۔ تو جب یہی نہیں پتہ کہ رہتا کون ہے، تو پھر اس کا خیال رکھنا کہ ان کے ہاں آج کھانا پکا ہے نہیں پکا، آج انہوں نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں کھایا، اس بات کی کیا فکر ہوگی اور کیا خبر ہوگی۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے جو خود تو سیر ہو کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا سو جائے۔ تو اس لیے بھوکے کو کھانا کھلانا، اس میں اپنے آس پڑوس کے لوگوں کی معلومات رکھنا کہ کیا ان میں کوئی ایسا تو نہیں ہے خدا نخواستہ جس کے ہاں آج کھانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وسعت ہو تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی فکر کرنا ہے کہ پوری دنیا میں، شام میں جیسے آج کل اور دیگر جگہوں پہ جہاں ضرورت ہے، وہاں ہم اپنی وسعت کے مطابق اپنا حصہ ڈالیں، مسلمانوں تک کھانا پہنچائیں، یا جو بھی چیزیں ہم ان تک پہنچا سکتے ہیں ہمیں وہاں پہنچانی چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں جنت کے باغات سے کھلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔